الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ بے شمار نبی آئے اور رسول آئے اور ان کو کتابیں بھی دی گئیں، اور پہلی گزرنے والی امتوں کے اوپر عذاب بھی آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عذاب کا یہ سلسلہ جو براہ راست امتوں پر آتا تھا تھم گیا، رک گیا، اور اب عذاب آنے کا سلسلہ وہ نہیں ہے، اور جیسے کہ پہلے براہ راست عذاب آ جاتے تھے۔ جیسے ابھی ہم 65ویں اور 66ویں آیت میں جو بنی اسرائیل کو جس میں بندر بنا دیا گیا تھا، ان پر عذاب آیا تھا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں گزر نہیں ہوا وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد بنی نوع انسان کی کامرانیاں اور کامیابیوں کا رخ ہی بدل گیا، اور کامیابیاں اور کامرانیاں اپنے پیک کو جا پہنچی، اور ہدایت مکمل ہوئی۔ ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم والثناء، الروح والملائک حولہ للدین والدنیا بہ بشراء۔ اللہ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے دوسری امتوں پر عذاب آیا کرتے تھے، اور وہ براہ راست عذاب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان عذاب آنے کا سلسلہ، براہ راست سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہم 65ویں اور 66ویں آیات پڑھنے لگے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت ہفتے کے دن چھٹی منانے کے قانون کے بارے میں زیادتی کی تھی، لہٰذا ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ کہ تم پر دھتکار پڑتی رہے۔ پھر ہم نے اس واقعے کے ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا جو اس وقت موجود تھے، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آئیں گے، اور اسے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یہاں پر اصحاب سبت کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کریں گے، اور اس دن آرام اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے،
اور تورات میں یہ بھی وضاحت ہے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے۔ لیکن یہود پر اخلاقی انحطاط کا دور آیا تو یہود اس دن کھلے بندوں اپنا کاروبار جاری رکھتے اور تجارت وغیرہ کیا کرتے۔ اس سلسلے میں سورۃ اعراف میں بھی ایک مخصوص بستی کا ذکر بھی آیا ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ ان لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی اور ہفتے کے دن پانی کی سطح پر سینہ تان کر تیرتی پھرتی۔ اب ان ماہی گیروں نے یہ ہیلا سازی کی کہ ساحل کے ساتھ ساتھ کھائیاں کھود لیں، اس میں پانی آتا تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی، اور دوسرے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ ان بستی والوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو مجرم گروہ تھا جو اس ہیلے سے مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں اس ہیلا سازی سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود مچھلیاں پکڑتا تو نہیں تھا لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جو باز آنے والے نہیں اور ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے؟ اور منع کرنے والے یہ جواب دیتے کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں، اور دوسرے یہ کہ شاید یہ لوگ باز ہی آ جائیں۔ بندر بننے کی تعویل کرنے والے۔ پھر جب اس قوم پر عذاب نازل ہوا تو اس عذاب سے صرف منع کرنے والا گروہ بچا لیا گیا۔ خاموش رہنے والے اور مجرم دونوں گروہوں پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اب معجزات کے منکر اور نیچری حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی عادات و حسائل تو بندروں جیسی ہو گئے تھے، لیکن ان کی صورتیں مسخ نہیں ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ فی الواقع بندر بن گئے تھے، تاہم ان کے دماغ وہی رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معجزات کے منکر ہیں، منکر حدیث ہیں اور نیچری ہیں۔ اس سے جو نتیجہ اخذ ہوا کہ 3 گروہ وہ بنے۔ ایک تو وہ جو براہ راست ملوث ہوئے اس میں، جنہوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کی، دوسرے وہ جو ان کو منع نہ کرتے تھے، گویا تماشا دیکھ رہے تھے، اور تیسرا وہ گروہ جو منع کرنے والا تھا۔ اور جب عذاب آیا تو منع کرنے والے اس سے بچ گئے اور باقی دونوں گروہ جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق کو غالب کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر جو ہے وہ ایک فریضہ ہے، وہ ہمہ وقت جو ہے وہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جب تلک جو شخص بھی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہے گا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ محفوظ رہے گا۔ ہر مسلمان پر نیکی کا درس دینا فرض ہے، اور اس کا خود اس کے اوپر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کی 2 شاخیں بنا دی گئی ہے، دنیوی اور دینی، جبکہ ایک مسلمان کے پاس دینی علم بھی ہونا چاہیے اور دنیاوی علم بھی ہونا چاہیے۔ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب مسلمان کے پاس دونوں علم ہوں گے، دین کا علم بھی اور دنیا کا علم بھی، پھر صحیح معنوں میں اس کی سوچ جو ہے وہ پختہ ہوگی، اور صحیح معنوں میں وہ امر بالمعروف